بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں جو پچھلے 72 گھنٹوں یا 72 گھنٹے سے زائد 4 دن کر لیں، اس سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے سب دیکھا۔ سلسلہ شروع ہوتا ہے 22 جولائی کو رن آف الیکشن سے، جس میں زیادہ ووٹ لیے پرویز الہی صاحب نے، لیکن 10 ووٹ کاف لیگ کے ریجیکٹ ہو گئے چودھری شجاعت صاحب کے لیٹر کی بیس پہ، اور جو سپریم کورٹ کا آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کا جو ججمنٹ تھی اس کی بیس پہ ڈیپٹی اسپیکر نے یہ سٹینڈ لیا، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ اسٹریٹجی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو حکومتی اتحاد کے سامنے آئی، اور میں یہ کہوں گا، میرا خلاصہ یہ ہے کہ حکومتی اتحاد نے بڑی چال چلی اور اس چال میں وہ کامیاب ہو گئے۔ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ہفتے کو یہ ڈیسیژن آتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ اس اپلیکیشن کو جو پرویز الہی صاحب کی تھی، اس استدعا کو منظور کر لیا جاتا ہے سماعت کے لیے۔ پھر اس کے بعد وقت کا تعین کر لیا جاتا ہے، پیر کو دن 1 بجے اس پر سماعت کا آغاز ہوتا ہے، اور جب سماعت کا آغاز ہوتا ہے اس سے پہلے حکمراں اتحاد جس میں مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر عمائدین ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو فیصلہ آئے گا اس کو ہم شاید اس طرح نہ مان سکیں، کیونکہ ان کی جو استدعا ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کو فل کورٹ بینچ سنے، موجودہ جو کیس بینچ سن رہا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ اس کی سماعت کرے۔ بہرحال جب پیر کے روز 1 بجے سماعت کا آغاز ہوتا ہے، اور جو حکومتی وکلاء تھے جن میں عرفان قادر صاحب، جن میں فاروق ایش نائک صاحب، بیرسٹر صلاح الدین صاحب، منصور عوان صاحب، یہ سارے لوگ ایک ہی بات پہ زور دیتے ہیں، ایمفسائز کرتے ہیں کہ یہ سماعت فل کورٹ میں جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ ان کے دلائل سنتا ہے، اور دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے شام 5 بجے کے قریب کہ فوری طور پر فل کورٹ بینچ تشکیل نہیں دیا جا سکتا، اور اس کے بہت سی وجوہات بھی بیان کی گئیں جس میں ایڈمنسٹریٹو پہلو بہت زیادہ ہے۔ لیکن پھر رات کو ایک فیصلہ آتا ہے کہ فل کورٹ بینچ کی جو استدعا ہے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے، اور اگلی صبح 11:30 بجے کا ٹائم رکھا جاتا ہے کہ سماعت جو ہیں وہ ہوں گی۔ بہرحال سماعت کا آغاز ہوتا ہے آج کے دن، اور سماعت چلتی ہیں۔ اب اس سارے دورانیے میں جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے حکومت کی، اور حکومت نے چاہا کیا ہے۔ ایک جانب حکومت نے اس بات کا اندیا دیا، اس بات کو ریئلائز کیا کہ جو پنجاب کے اندر سیاست ہے وہ گھومتی ہے مزاحمت کے گرد، اور اس کی مثال وہ اس طرح لے رہے ہیں کہ 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات، اس میں عمران خان کی جماعت نے مزاحمت کے بلبوتے پہ 15 نشستیں نکال لیں 20 میں سے، اور یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ حکومتی اتحاد اور بالخصوص مسلم لیگ نون اس بات کی یقین نہیں کر رہی تھی، اس بات کی انہیں یقین دہانی نہیں تھی کہ عمران خان اتنا بڑا نمبر اچیو کر لیں گے، اور شاید اسی بلبوتے پہ جب یہ معاملہ رن آف الیکشن کے فیصلہ آنے سے پہلے سپریم کورٹ میں گیا تو حمزہ شہباز نے اس پہ آمادگی ظاہر کی تھی کہ انہیں ضمنی انتخابات کے بعد چیف منسٹر کے انتخابات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن انہونی کو کس نے روکا؟ یہ یقینی طور پہ بہت بڑی انہونی تھی مسلم لیگ نون کے لیے، حکومتی اتحاد کے لیے۔ طے یہ ہوا جب کیلکولیشن کی اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے حکومتی اتحاد نے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مفاہمت سے زیادہ مزاحمت کا بیانیہ میسز میں بھی کامیاب رہا اور اداروں کے سامنے بھی کامیاب رہا۔ چال یہ چلی گئی اس ساری سماعت کے دوران حکومتی اتحاد کی جانب سے، انہوں نے کہا واٹس ایور دی ریزن، ہم نے اب مزاحمت کے بیانیے کا ہی پرچار کرنا ہے اور مزاحمت کو لے کر ہی آگے بڑھنا ہے۔ پھر اسی سلسلے میں اسٹریٹجی بنائی گئی، اور اس اسٹریٹجی میں پریس کانفرنسز ہیں جس کی ٹون بظاہر بڑی سافٹ رکھی گئی، لیکن اس میں میسج بڑا سخت دیا گیا کہ فیصلہ اگر آیا تو ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ یہ بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور حکومت اس پہ عمل درآمد نہیں کرواتی تو پھر یہ معاملہ ریاستی بریک ڈاؤن کی طرف چلا جانا تھا۔ ریاستی بریک ڈاؤن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر ریاست کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUI، ان سب کی سیاست بھی ٹھپ ہو جانی تھی۔ لہٰذا یہ پیغام دیا گیا کہ ہم فیصلہ مانیں گے نہیں، لیکن فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ عدالت کا فیصلہ کوئی قبول کرے
یا نہ کرے, تسلیم کرے یا نہ کرے, لیکن اس کو ماننا ضرور پڑتا ہے, کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. بہرحال یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو پیغام دیا گیا کہ ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. دوسری اسٹریٹجی کیا تھی کہ سارے جو دلائل تھے حکومتی اتحاد کی جانب سے, موسٹ آف دا ٹائم وہ فل کورٹ بینچ پہ تھے. اچھا, فل کورٹ بینچ جب مسترد ہو گیا, اس کے بعد جب جو سماعت منگل کے روز میں ہوتی ہیں یعنی آج کے روز میں ہوتی ہیں, ان سماعت پہ جو حکومتی وکلاء ہیں, عرفان قادر صاحب ہیں, بیرسٹر صلاح الدین صاحب اور دیگر ہیں, وہ انڈائریکٹلی جو ڈیپٹی کمشنر کی رولنگ کا معاملہ ہے اس پہ دلائل ضرور دیتے ہیں, اس پہ ریفرنس ضرور دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ کمرہ عدالت میں یہ کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سماعت کا حصہ نہیں بن رہے, ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں اور ہم یہیں بیٹھے ہیں, لیکن ہم مزید اس میں دلائل نہیں دیں گے. انڈائریکٹلی انہوں نے اپنی بات رکھ دی, لیکن ان پرنسپل اصولی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. اچھا, عدالت میں کوئی وکیل اگر کسی بینچ پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا اختیار ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو سماعت سے علیحدہ کر لیتا ہے. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, حکومت نے جو چال چلی اس چال میں وہ کامیاب کیسے ہوئی. پریس کانفرنس میں, میسز کے سامنے, پبلک کے سامنے انہوں نے بینچ پہ عدم اعتماد کر دیا, بائیکاٹ کر دیا, لیکن باضابطہ طور پر وکلاء نے عدالت میں, سپریم کورٹ میں یہ نہیں کہا کہ مائی لارڈ ہمیں آپ پہ اعتراض ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کیس کی سماعت نہ کریں. یہ نہیں کہا گیا, صرف زور دیا گیا فل کورٹ بینچ پہ. بہرحال ایک میسج جو حکومتی اتحاد دینا چاہتا تھا وہ انہوں نے دیا کہ ہم اب مزاحمت کریں گے اور ہمیں اعتماد نہیں ہے. دوسری جانب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, رانا تنویر صاحب جو بڑے قریبی ہیں, جو آپ سمجھ لیں کہ شہباز شریف صاحب کے بعد موسٹ سینئر پولیٹیشین ہیں مسلم لیگ نون کے کیمپ کے, جو پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے ہمارے پروگرام میں بات کی. جب میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا اب آپ ایک پیج پر نہیں ہیں یا ایک پیج پھٹ چکا ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو کبھی ایک پیج پر تھے ہی نہیں. پھر میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں کہا گیا مشکل فیصلے کریں, تو پھر آپ کو کس نے کہا؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے مشکل فیصلے قوم کے وسیع تر مفاد میں خود کیے ہیں. سو یہ لائن بھی بتاتی ہے کہ موجودہ حکومتی اتحاد مزاحمت کی لائن پہ آنا چاہتا ہے. ایک اور بات یہ ہے جو تشویش رہی حکومتی اتحاد کے کیمپ میں, وہ یہ تھی, انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان کسی حد تک کسی پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کے ڈائلاگ پھر سے ہو جائیں. لیکن اب عمران خان کا جو اینڈ ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ انہیں جتنا مزاحمت نے پے بیک کیا شاید وہ مفاہمت نے پے بیک نہیں کیا. عمران خان کی سٹیٹمنٹس نے عمران خان کو میسج میں اکٹھا کر دیا, حالانکہ 3 سال 8 ماہ کی عمران خان کی حکومت کی کارکردگی ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ بہت شاندار تھی, اور عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد جو موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے وہ اللہ ماشاء اللہ وہ سب کے سامنے ہے. بہرحال یہ حالات ہیں, اور یہ حالات ایسے ہیں کہ اس سارے معاملے میں ہم اگر یہ دیکھیں کہ جو سلسلے رہے, جو فیصلے آئے, اس کے مطابق ایک پارٹی جو ہے اس کو حکومت ملی, دوسری پارٹی جو ہے اس نے بیانیہ دے دیا, اور جب ڈیپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے, اور اس پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پرویز الہی کو حکومت ملی اور جو مسلم لیگ نون اور اتحادی ہیں انہیں بیانیہ مل گیا مزاحمت کا, اور اب اسی مزاحمت کے بیانیے کے گرد مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی سیاست کریں گے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.